بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم آپ تمام تر دیکھنے والوں کو آج کا یہ بابرکت دن بہت بہت مبارک ہو۔ آج 14 شعبان اور 15 شعبان کے درمیان جو شب ہے یہ ہے گناہوں سے مغفرت طلب کرنے کی شب۔ موت اور رزق تمام تر معاملات آج کے دن لکھے جائیں گے۔ آج اللہ پاک گناہوں سے بخش دے گا، لیکن ان کو جو بخشش کے طلبگار بھی ہوں گے۔ بہت امپورٹنٹ آج کا دن ہے، آج کی رات ہے، اس کو خدا را بالکل بھی مت گوائیے گا۔ اور ساتھ میں ایک اور چیز، صرف اپنے لیے ہم نے اور اپنے ہی گناہوں کی ہم نے معافی نہیں مانگنی، جو ہمارے مرحومین دنیا سے جا چکے ہیں آج ہم نے ان کو بھی بہترین تحائف بھیجنے ہیں۔ وہ جو ماں باپ اولاد کے پیدا ہونے پہ جو دعا کرتے ہیں نا کہ اللہ پاک میری اس اولاد کو میرے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائیں، تو وہ بہترین صدقہ جاریہ اولاد ہوگی جو آج کی شب اپنے والدین کو بہترین سے بہترین تحفہ جو ہیں وہ ان کو بھیجیں گے۔ تو میرے ساتھ یہاں پر علماء دین موجود ہیں، میرے ساتھ علامہ جواد حسین صاحب موجود ہیں، میرے ساتھ مفتی نور رحمانی بھائی صاحب موجود ہیں، میرے ساتھ ہمارے بڑے پیارے نعت خوان بھائی حسن خورشید صاحب موجود ہیں، ہماری ریلیجیس اسکالر بہن عائشہ بلال ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مریم بختاور، ہماری بڑی پیاری نعت خوان بہن۔ آپ سب کو ہم شو میں خوش آمدید کہتے ہیں جی۔ تو گناہوں سے بری کرنے والی رات کی فضیلت کے حوالے سے ہم علامہ صاحب آج بات کریں گے۔ کتنا ضروری ہے کہ آج کی رات جاگ کر جو ہے بسر کی جائے اور اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنی گناہوں کی بخشش کے لیے جو ہے نا وہ ہم مسلسل کہتے ہیں نا کہ وہ دعا گو رہیں۔ یہ ضرور اس پہ بات کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو دعا گوئیں کہ تمام امت مسلمہ کے لیے یہ دن باعث خیر و برکت ہو۔ الہی آمین۔ اور اگر ہم اسلام عزیز کی طرف توجہ کرتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں ان تعلیمات اسلام کی طرف، تو بہت ساری نا ہمیں راتوں کو جاگنے کا اور ان کو زندہ کرنے کا حکم ملتا ہے۔ مجھے تو شاید ایسا لگتا ہے کہ جو گناہ ہم سے دن میں سرزد ہوتے ہیں شاید ان کی بخشش کا وقت اللہ نے رات کو رکھا ہے۔ اور حقیقت امر تو یہ ہے کہ بخشش کے لیے کوئی خاص وقت نہیں، لیکن اکثر اگر آپ روایات کی طرف مراجعہ کریں گے تو وہاں آپ کو حکم ملے گا رات کے وقت میں جاگنے کا۔ نماز شب جسے کہا جاتا ہے وہ خود رات میں ہے، دن میں بھی ہو سکتی تھی نماز شب، لیکن نہیں، اس کے وقت رات معین کیا گیا ہے۔ دیکھیے یہ جو شب جس میں ہم داخل ہو رہے ہیں جسے شب براعت بھی کہا جاتا ہے اور لیلۃ النصف من شعبان بھی کہا جاتا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام کی ایک روایت ہے کہ یہ افضل اللیالی بعد لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کے بعد افضل ترین راتوں میں اگر کوئی رات ہے تو یہ والی رات ہے۔ یمنح اللہ العباد فضلہ ویغفرہ بمنہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس رات اپنے فضل و انعام کی برسات کرتا ہے اپنے بندوں پر اور لوگوں کو اپنے لطف و کرم کے ذریعے بخشتا ہے۔ اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ایک پیش نگاہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا من احیا لیلۃ العید و لیلۃ النصف من شعبان لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب، جس شخص نے شب عید الفطر، شب عید الاضحیٰ دونوں شامل اس میں، اور لیلۃ نصف شعبان یعنی یہی 14 شعبان کا دن اور جو شب میں جس نے اس کو احیا کیا، جاگا، زندہ کیا اور عبادت کی، ایک نہیں کہ ایسی جاگ کر ہوٹلوں میں بیٹھا ہوا ہے اور پٹاخے پھوڑ کے دوسروں کو بھی جینا حرام کر رہا ہے اور مال بھی ضائع کر رہا ہے اور لوگوں کے لیے ایک اذیت بنا ہوا ہے۔ احیا کا جب بھی روایت میں لفظ ہے اس سے مراد ان کو عبادت کے لیے زندہ کرنا۔ فرمایا لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب، اس دن اس کا دل نہیں مردہ ہوگا جب لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے، یعنی روز محشر۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ بڑی اہمیت والی رات ہے۔ اس رات میں بہت سارے اعمال، کچھ اس کے رات کے اعمال ہیں، کچھ دن کے اعمال ہیں۔ اس کے رات کے اعمال میں تو حکم یہ ہے کہ کثرت استغفار کی جائے۔ 100 رکعت صلاۃ جعفر طیار بھی کہی جاتی ہے جو بڑی مشہور معروف وہ نماز ہے، اس کا طریقہ کتابوں میں موجود ہے۔ اسی طریقے سے 4 رکعت نمازیں 2 کر کے وہ بھی ہے، دعائے کمیل پڑھی جاتی ہے۔ اور چونکہ 15 شعبان حضرت امام مہدی علیہ السلام کی ولادت باسعادت بھی ہمارے نزدیک، تو اس میں ایک دعا بھی خاص مفاتح الجنان میں ہے، اللہم بحق ہذہ اللیلہ و مولودہا، پروردگار تجھے اس رات کا بھی واسطہ اور اس ولادت کا واسطہ جو اس رات میں ہوئی ہے، تو اس نسبت سے بھی اس کو زندہ کیا جائے اور اپنے اعزاء اقربا مرحومین کے لیے استغفار ہو، اور جاگ کر مصلی پہ بیٹھ کے وہ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے رزق طلب کیا جائے، مصیبتوں سے دوری طلب کی جائے، اور اسی طریقے سے دن اس کا جیسی ابھرے تو اس دن میں غسل کیا جائے، کیونکہ اس دن کا غسل گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اور ساتھ میں روزہ رکھنے کی جی روزہ بہت تاکید ہے، بالکل شعبان کے تو پورے مہینے کے اندر روزہ، اور 15 شعبان کو تو بہت زیادہ ریکمینڈڈ ہے روزہ، اگر رکھیں گے تو اس کا اجر بہت زیادہ ہے۔ مفتی صاحب مجھے بتائیے گا کہ اللہ پاک نے ابھی آگے ہم دیکھا شب معراج گزری، شب برات آ گئی، پھر آگے رمضان میں لیلۃ القدر بھی آ جائے گی، تو اتنی خوبصورت راتیں جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ 2 مہینوں کے اندر اندر آ رہی ہیں، لیکن کسی بھی
شب کو اور اگر پورے 12 مہینے بھی دیکھا جائے تو کسی کو شب برات نہیں کہا گیا. تو آج کے دن کی ایسی کیا فضیلت ہے کہ اللہ پاک نے آج کی رات کو مقرر کر دیا کہ آؤ اپنے گناہوں کی اگر معافی مانگنی تو آج کی رات مانگ لو. رزق اور موت کے معاملات دیکھنے تو وہ بھی آج کی رات کے حوالے سے بات کی ہے. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید انا انزلناه فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین. صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، سکون دینے والا ہے، عزت دینے والا ہے، عزتوں کو بچانے والا ہے، زمانہ ذلیل کرنا چاہے اور مقام عزت پر پہنچانے والا ہے. اور درود و سلام ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا، تاجدار مدینہ، تاجدار ختم نبوت حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قرآن مجید فرقان حمید سورہ دخان کے اندر اللہ ارشاد فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اور ہم نے اس مبارک رات میں نازل کیا. قول جمہور کے مطابق اس سے مراد لیلۃ القدر ہے، مگر قول مختار یہ ہے اور مفسرین کی رائے میں یہ ہے کہ اس سے مراد شب برات یعنی نجات والی رات ہے. ابن ماجہ کے اندر سیدنا مولائے کائنات علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم وہ حدیث کو نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ نے شاہ فرمایا کہ جب نصف شعبان المعظم کی ہر رات میں تہجد یعنی کہ رات کے 3 پہر کر لیں آپ، مثال کے طور پہ جیسے کہ ابھی رات شروع ہو رہی ہے 7 بجے 6 بجے، تو رات 11 بجے تک ایک پہر ہے، 12 سے لے کر 3 تک دوسرا پہر ہے، 3 کے بعد وہ آخری پہر ہے. ہر رات میں اللہ سبحانہ و تعالی رات کے آخری پہر میں اپنی تجلیات کو پہلے آسمانی دنیا پر نازل فرماتا ہے. مگر مولا کائنات نے فرمایا کہ یہ رات ایسی ہوتی ہے کہ اس میں تمہارا بجٹ نکل رہا ہوتا ہے، تمہاری رحمتوں کی اللہ نے تمہارے لیے رحمتوں کے دروازے کھول دیے ہوتے ہیں. اللہ اپنی شان کے مطابق پہلے آسمانی دنیا پر مغرب کے وقت نزول فرماتا اور اعلان ہونا شروع ہوتا ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا ہے، کوئی مجھ سے طلب کرنے والا ہے، کوئی مجھ سے عزت مانگنے والا ہے، کوئی مجھ سے شفا مانگنے والا. اور یہ اعلان صبح فجر تک اللہ کی بارگاہ میں مسلسل ہو رہے ہوتے ہیں. اللہ کے نبی کے پیارے صحابی مولا کائنات سیدنا علی شیر خدا نے فرمایا من قام لیلہ، جو اس رات میں جاگتا ہے اور اگلے دن کے روزے رکھتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی بخشش و مغفرت فرما دیتے ہیں. پھر جامع ترمذی کی روایت ہے، اس میں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ میرے ساتھ نبی علیہ السلام تشریف فرما ہے اور آدھی رات میں دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما رہی ہیں، اور میں جنت البقیع میں جاتی ہوں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں پاتی ہوں. تو اس حدیث سے معلوم چلا کہ جو شب برات کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں قبرستان جاتے ہیں، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت جلیلہ ہے. اور قبرستان میں ہاں یہ ہمارا عقیدہ ہے، جو لوگ کہتے ہیں نا کہ روحیں کہیں نہیں جاتی، وہ صحیح کہتے ہیں، کافروں کی نہیں جاتی، مگر جو ایمان والے ہوتے ہیں اللہ ان کو اختیار عطا فرماتا ہے. یہ ایمان والوں کے لیے ساتھ ہے، کافروں کے لیے سب کا عقیدہ یہی ہے، مگر لوگ کافروں پہ قیاس کر لیں وہ الگ بات ہے. تو مومنین کا اللہ اجازت فرماتا اور روحیں انتظار کر رہی ہوتی ہیں. صحیح حدیث کے اندر ہے جب وہ کوئی جاتا ہے سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، سورہ اخلاص پڑھتا ہے، تو وہ جس طرح حدیث میں یہ ہے کہ اس کو امام بہقی نے بھی نقل کیا ہے، کنز المال کے اندر بھی یہ ہے کہ جس طرح ڈوبا ہوا آدمی انتظار کرتا ہے اسی طرح قبرستان میں مردے بھی انتظار کرتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود ہیں. اب اما عائشہ سے کہتے ہیں کہ عائشہ جانتی ہو آج کی رات بنو قلب کی بکریوں کے بال سے بھی زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں کی بخشش و مغفرت کرتا ہے. یعنی اس رات کے اندر حدیث میں آتا ہے، عبداللہ ابن عباس یہ راوی ہیں کہ لوگوں کے نام اعمال جاری ہو رہے ہوتے ہیں، ایک آدمی دولہا بن رہا ہوتا ہے حتیٰ کہ اس کا نام مردوں میں لکھا جا چکا ہوتا ہے. اللہ اکبر. ایک ایک شخص کی اولاد ہوتی ہے حتیٰ کہ اس کا نام بھی مردوں میں لکھا جا چکا ہوتا ہے. آدمی جا رہا ہوتا ہے کپڑے لٹھا لینے کے لیے کہ اپنی دلہن یا دولہا کو پہنائے گا یا خود پہنے گا اور وہ اس کا کفن کا لباس بن جاتا ہے. تو آج کی رات میں فیصلے ہیں، منائیے، گڑ گڑائیے، آپ کا رب غفور رحیم ہے. ویسے کہتے ہیں نا کہ ہر چیز تو لوح قرآن میں لکھ دی گئی ہے، لیکن قسمت بدلنے کی اگر رات ہے تو وہ پھر آج کی رات ہے. صدقہ جاریہ اگر ہم کرنا چاہیں اور اچھی اولاد کیسے صدقہ جاریہ ثابت ہو سکتی ہے آج کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. آج کی رات کے حوالے سے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے بارے میں بھی بتایا کہ جن کی بخشش نہیں ہے. تو اس میں ایک تو کینہ ہے اور دوسرا جو شخص ہے وہ ہے ماں باپ کا نافرمان بردار، جو نافرمان ہے، فرما برداری نہیں کرتا ہے. یعنی کہ اگر یہ چیزیں دو رکھتے ہو تو کوئی فائدہ نہیں، چاہے رات بھر جاگتے رہو. اب میں
ابھی میں ایک حدیث کچھ دیر پہلے پڑھ رہی تھی، اس میں لکھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں سب سے بہتر نیکی اور سب سے اچھی چیز جو ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں دیکھیے آپ کے پاس کون سا سب سے اچھا، تو آپ سب سے اچھا تلاش کریں گے نا۔ نبی کہتے ہیں تمہیں پتہ ہے کہ سب سے بہتر نیکی کیا ہے؟ سب سے بہتر نیکی یہ ہے کہ ماں باپ دنیا سے چلے جائیں تو جو اس کے قریبی لوگ ہیں نا ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، اس کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ یہ نبی کہہ رہے ہیں یہ سب سے اچھی نیکی ہے۔ تو آپ سوچیں کہ نبی جو یہ فرمانے والے ہیں کہ جو دوست ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک، تو آپ سوچیں کہ جو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اپنے ماں باپ کے لیے کوئی ایسا صدقہ جاریہ کر دے جو ان کے لیے بہت اچھا سبب بن سکتا ہے۔ اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ماں باپ چلے گئے ہیں، کیا میں ان کی طرف سے حج کر سکتا ہوں؟ نبی نے کہا ہاں تم کر سکتے ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کی استطاعت ہے نا آپ وہ کریں، وہ آپ کے ماں باپ کی طرف پہنچتی ہے۔ اب کیسے پہنچتی ہے پتہ ہے؟ ایک شخص بندہ اللہ سے کہتا اللہ تعالیٰ یہ میرا درجہ کیسے بلند ہو گیا، ٹھیک ہے جنت میں ہے، اور وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ میرا درجہ کیسے بلند ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ پتہ ہے کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آج تمہارے اولاد نے تمہارے لیے نیکی کی ہے، اس کے سبب تمہارے اس درجے کو بلند کیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو آپ سوچیں کہ جو آپ کی امی ہیں، میرے والد ہیں، وہ اس مقام پر ہے نا، تو آج ہم کوشش کر سکتے ہیں اپنے پیرنٹس کے لیے کوئی اچھی سی چیز بھیجیں تاکہ ان کو یاد آئے کہ ہاں ہم انہیں بھولے نہیں ہیں۔ جب ہم کیونکہ ماں باپ جب کما رہے ہوتے ہیں کچھ بھی کر رہے ہوتے ہیں تو وہ یہ ذہن میں رکھتے ہیں آج فلاں کے لیے یہ ہے، اس بچے کو یہ پسند ہے، چلو میں یہ لے لیتا ہوں۔ وہ ماں باپ کبھی بھی نہیں بھلاتے ہیں، بالکل۔ لیکن ہم اولاد کہیں نہ کہیں ان کو بھول جاتے ہیں، پیچھے رکھ دیتے ہیں۔ وہ ہمارا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں، انتظار میں ہوتے ہیں کہ، اور یہ بڑی راتیں آتی ہیں نا اس میں تو خاص طور پر، کیونکہ جو قریب کے جو لوگ ہیں نا، جیسے اب مثال دیتی ہوں، آپ کے جو برابر میں رہنے والے بندہ ہے نا، تو وہ اگر نئی گاڑی لیتا ہے، اچھا گھر پینٹ کراتا ہے، تو آپ دیکھتے ہیں یار پڑوس نے یہ کرایا میں بھی کر لیتا ہوں، یار گلی کے سارے گھر اچھے لگ رہے ہیں میرا گھر بھی اچھا لگنا چاہیے۔ آپ سوچیں کہ جب سب میں بٹتا ہوگا اور وہ بندہ جس کی اولاد اسے نہیں بھیجتی ہے وہ کیسا فیل کرتا ہوگا نا، ہے نا؟ تو آج کی رات اگر جیسے ہم اپنے ماں باپ کے لیے کر رہے ہیں نا، ایسے ہی ان لوگوں کے لیے بھی کریں جن کے پیچھے ہاتھ اٹھانے والے کوئی نہیں ہے۔ بالکل بالکل۔ آج وہ رات ہے۔ اب نبی کہتے ہیں کہ یہ جو رات ہے نا، نہ صرف برات کی رات ہے، یہ صرف آزادی کی رات نہیں ہے، یہ رحمت والی رات ہے، یہ قسمت کی رات ہے جس دن آپ کو اللہ تعالیٰ ایسی چیزوں سے نوازنے والے ہیں جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ آپ مطلب بالکل ایسے ہو گئے ہو کہ گناہوں میں بالکل آلودہ ہیں، صحیح؟ جیسے کپڑوں پہ میل لگ جاتا ہے نا، اور اب آپ چاہتے ہو کہ میرا یہ سوٹ بہت اچھا ہو جائے، تو آپ کیا کرتے ہو؟ اسے دھوتے ہو، ڈرائی کلینر کے پاس بھیجتے ہو، اچھا لگتا ہے، پھر آپ کو پہننے میں بھی اچھا لگتا ہے۔ جب آپ اللہ سے توبہ کرتے ہیں نا تو آپ ایسے ہو جاتے ہیں جیسے آپ بچپن میں تھے، بالکل پاک و صاف۔ بخشش کی رات ہے، استغفار کی رات ہے، اور اصحاب کہتے ہیں ہم نے 70 مرتبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ کثرت سے آپ جیسے اللہ پاک 70 ماؤں سے زیادہ، یہ جو ڈیجٹ ہے یہ بیسیکلی کثرت کو ظاہر کرتا ہے۔ تو نبی کے اصحاب کہتے ہیں ہم کاؤنٹ کرتے تھے، کیونکہ صحابہ تو ایک چیز کو نوٹ کرتے تھے کہ چل کیسے رہے نبی، گفتگو کیسے کر رہے ہیں نبی، جب حلق کروا رہے ہیں تو آگے بڑھ کے ان کے منہ مبارک کو لے رہے ہیں، تو وہ اصحاب تو ایک چیز کو نوٹ کر رہے ہیں نا۔ تو انہوں نے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک مجلس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 70 مرتبہ استغفار کرتے دیکھا ہے۔ آج کی رات اگر کوئی، اور یہ استغفار کے بارے میں قرآن کے اندر یہ بات آتی ہے کہ جب کوئی بندہ استغفار کرتا ہے نا، اللہ اسے اولاد بھی عطا فرمائے گا جن کے ہاں ٹھیک ہے، اور جن کی رزق میں برکت نہیں ہے اللہ انہیں رزق بھی عطا فرمائے گا۔ اور اب جو استغفار کی بات کریں تو اب یہ وہ نبی ہیں جو کہ رحمت للعالمین ہیں، اور جس کے صدقے میں اللہ پاک نے یہ تمام تر جو خلقت ہے ان کے بدلے میں کی ہے، ان کی محبت کے اس میں کی ہے، صدقے میں کی ہے۔ تو آپ سوچیں جو معصوم ہیں وہ کو اپنے لیے تو استغفار نہیں کر رہے نا، نعوذ باللہ، وہ تو ہمارے لیے کرے۔ جب وہ نبی کر رہے ہیں تو پھر سوچیں مطلب ہمیں تو پھر سے کتنا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ میں اس سے پہلے کہ بریک پہ جاؤں، سن بھائی میں چاہوں گی کہ نذرانہ نعت بسم اللہ۔ سر میں فل کرم اتنا
سرکار ہو جائے، سر محفل کرو اتنا میری سرکار ہو جائے، نگاہیں منتظر رہ جائیں اور دیدار ہو جائے، نگاہیں منتظر رہ جائیں اور دیدار ہو جائے، غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جائے، محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جائے، سنبھل کر پاؤں رکھنا اے غازیوں شہر مدینہ میں، سنبھل کر پاؤں رکھنا اے غازیوں شہر مدینہ میں، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے، حبیب الاسغال سے اب تر بھی غالے زار ہو اپنا، جو ہونا ہو سو ہو جائے مگر دیدار ہو جائے، جو ہونا ہو سو ہو جائے مگر دیدار ہو جائے، سر محفل کرو اتنا میری سرکار ہو جائے، اگر ہوں توبہ قبول ہو، اسی آپ شرمسار ہوں توبہ قبول ہو، جان سوز و دل فگار ہوں توبہ قبول ہو، سرتا پائے انکسار ہوں توبہ قبول ہو، توبہ قبول ہو میری توبہ قبول ہو، توبہ قبول ہو میری توبہ قبول ہو، توبہ قبول ہو میری توبہ قبول ہو، گزری تمام عمر
عمل کی کتاب میں صالح عمل بھی کوئی نہیں ہے حساب میں دست دعا بلند ہے تیری جناب میں توبہ قبول ہو میری توبہ قبول ہو توبہ قبول ہو میری توبہ قبول ہو عیش و نشاں سے میں نے گزاری ہے زندگی ہر زاویے سے اپنے سواری ہے زندگی میرا خیال تھا کہ جاری ہے زندگی لیکن خیال اب ہے کہ بھاری ہے زندگی توبہ قبول ہو میری توبہ قبول ہو توبہ قبول ہو میری توبہ قبول ہو یا رب تیرے کرم تیری رحمت کا واسطہ یا رب تیری عطا تیری نعمت کا واسطہ یا رب تیرے جلال و جلالت کا واسطہ یا رب رسول حق کی رسالت کا واسطہ توبہ قبول ہو میری توبہ قبول ہو توبہ قبول ہو میری توبہ قبول ہو ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ جزاک اللہ. اور کیونکہ آج کی تو رات ایسی ہے کہ جس میں عبادات بھی ہیں اور اللہ پاک سے اللہ پاک کے حضور توبہ بھی کرنی ہے، تو یہ بتائیں کیونکہ جو واسطے اور وسیلے توبہ کو اور کتنا مؤثر کر دیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جب بھی اس طرح کی راتیں یا اس طرح کی کوئی مناسبت ہمیں عطا کی جاتی ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے پیش نگاہ اس کی یوں کہیے کہ تائید میں فرامین ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں، فرامین پیغمبر ہوتے ہیں، فرامین اہل بیت علیہ السلام ہوتے ہیں. ایک روایت مولا کائنات کی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ مومن کو چاہیے کہ ان استطاعت ان تحافظ علی اول لیلۃ العید و لیلۃ الفطر و اول لیلۃ من رجب و اول لیلۃ من المحرم و لیلۃ عاشوراء و لیلۃ النصف من شعبان. یہ چند راتوں کا تذکرہ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ تمہیں چاہیے کہ اگر تمہاری طاقت ہو، استطاعت رکھو، کوشش کرو کہ عید کی چاند رات، عید الفطر، عید الاضحیٰ، محرم کی پہلی رات، شب محرم، پہلی محرم، شب عاشور، اسی طرح رجب کی پہلی شب، اور پھر فرمایا کہ نصف لیلۃ شعبان، یہ جس کو نیمہ شعبان جسے کہتے ہیں، یعنی نصف شعبان جس میں آج ہم داخل ہیں، ان کی حفاظت کرو جب تک ممکن ہو. فرمایا وَأَكْثِرْ فِيهِنَّ مِنَ الدُّعَاءِ وَالصَّلَاةِ وَتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ. ان میں کثرت کرو، ان تمام راتوں میں دعا کی، نمازیں پڑھو، نفل نمازیں جو مذکور ہیں کتابوں میں، اور تلاوت قرآن کی کثرت. دیکھیے یہ تین چیزیں بنیادی طور پر جب انسان ان کو اپنا ہتھیار بنائے گا، اپنا سہارا بنائے گا، اپنی بیس بنائے گا، اور اپنے کہیے کہ ایک رکاوٹ بنائے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے غضب سے بچنے کے لیے، تو اس کے دنیا میں بھی فوائد ہیں، آخرت میں بھی فوائد ہیں. اور اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے نا. دیکھیے جب آپ کوئی دعا کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کسی وسیلے سے جا رہے ہوتے ہیں. خود اس نے لازم قرار دیا ہے کہ تم دیکھیے جب بھی ہم یہ بات کرتے ہیں اس سے مراد یہ نہیں ہے، بعض لوگ آتے ہیں اور مطلب بقراتی قسم کی افلاطونی قسم کی باتیں کرتے ہیں، اللہ کو وسیلے کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی اللہ کو نہیں ہے وسیلے کی ضرورت، ہم کو ہے. وہ تو واقعاً تو پھر یہ بتائیے کہ اللہ نے حضرت جبریل کے ذریعے سے کلام کیوں کیا ہے؟
براہ راست کلام کیوں نہیں ہے؟ تو بہت سی چیزوں میں اس نے خود وسیلے قرار دیے ہیں، ٹھیک ہے، فرشتے اس کے امر کی تدبیر کرتے ہیں، والمدبرات امرا، تو براہ راست خود اللہ کیوں نہیں کرتا ہے؟ کیونکہ تو آپ اللہ سے پوچھیں، اس نے تدبیر کے لیے ملائکہ کو قرار دیا ہے. اسی طریقے سے دعاؤں کی قبولیت کے لیے اس نے وسیلہ قرار دیا ہے محمد وآل محمد کا. اور میں تو بار بار یہاں آپ کے پروگرام میں بات ہو چکی ہے، سنن دارقطنی کی مشہور حدیث ہے، عبداللہ ابن عمر اس کے راوی ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کل الدعاء محجوب حتی یصلی علی محمد وآل محمد. صراحت کے ساتھ الفاظ ہیں، جب تک دعا محجوب رہتی ہے، اڑی رہتی ہے زمین و آسمان کے درمیان، جب تک درود نہ پڑھ دیا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان تمام راتوں میں جہاں ہمیں دعا کا حکم ہے، صلاۃ کا حکم ہے، نمازوں کا حکم ہے، کثرت تلاوت قرآن کا حکم ہے، وہیں صدقات بھی کیجئے فقراء پہ، مساکین پہ، اور جو بھی آپ نظر نیاز کے اہتمام کرتے ہیں اور اس رات میں جشن ہے، خوشی کے مواقع ہیں، ان میں جائیں اور کوشش کیجئے آپ کی خوشی خوشی رہے، دوسرے کی تکلیف نہ بننے پائے. ایک بڑی طوفان بدتمیزی مچتا ہے کہ بزرگ کا مسجد جانا مصیبت، گھر میں خواتین کی عبادت کرنا مصیبت، بچوں کا سونا مصیبت. مجھے آپ ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. جی بریک کے بعد ہم آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. تو آج کے دن اپنے مومن بھائی کو کھلانا بھی اور اسپیشلی میٹھا کھلانا، اس کی بھی کتنی اہمیت ہے، ذرا اس حوالے سے بھی بات کیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو سوال آپ نے جواد بھائی سے کیا تھا، جی بالکل جی یہ قرآن مجید فرقان حمید کی نص موجود ہے. ہم جو وسیلہ دیتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں، وہ اپنے قیاس سے نہیں کرتے بلکہ اللہ کے حکم کے مطابق کرتے ہیں. قرآن مجید فرقان حمید میں ایک سورت ہے جسے سورہ توحید کہتے ہیں، یعنی جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کا، اس کی خلاقیت کا، اس کی صمدیت کا، اس کی ربوبیت کا، اس کی جلالیت کا جب آپ عکس دیکھنا چاہیں تو قرآن کی ایک سورت جس کا نام ہے سورہ توحید، جسے ہم کہتے ہیں سورہ اخلاص. اور سورہ اخلاص میں رب ذوالجلال نے یہ نہیں کہا اللہ احد میں ایک ہوں، کہا قل اے حبیب تم کہہ دو، تم کہہ دو کہ میں ایک ہوں. تو اللہ نے جس کے ذریعے کہلوایا، ہم اس کے ذریعے اللہ تک جاتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ تک جا کے دعا کرتے ہیں. پھر قرآن مجید فرقان حمید سورہ نساء کی آیت میں قرآن کی آیت پڑھتا ہوں، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ. معاف کرنے والا اللہ، بخشنے والا اللہ، عطا کرنے والا اللہ. اللہ نے قرآن کی اس آیت میں کہا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، جب تم اپنی جانوں پہ ظلم کر لو، نہ اب دائیں دیکھنا نہ بائیں دیکھنا، بلکہ زہرا کے بابا کو دیکھنا، تاجدار مدینہ کو دیکھنا، تاجدار ختم نبوت کو دیکھنا، اور جب ان کے پاس جاؤ گے، جب تم وہاں دعا کرو گے، اب اللہ تمہارے اعمال کو نہیں دیکھے گا بلکہ چہرہ مصطفیٰ کو دیکھے گا، سورہ مزمل کو دیکھے گا، سورہ مدثر کو دیکھے گا، چہرہ دحا کو دیکھے گا، اور تمہارے اللہ لا وجد اللہ، اب تم اللہ کو معاف کرنا والے پاؤ گے، اب اللہ کو تم رحم کرنے والے پاؤ گے. تو اس رات میں ہم جو درود مصطفیٰ پڑھتے ہیں، جو اولیاء کاملین ائمہ کرام کا جو وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں دیکھتے ہیں، کہا پروردگار یہ وہ ہیں جو تیرے لاڈلے ہیں، جو تیرے پیارے ہیں. جب لاڈلوں کا وسیلہ دیکھا جاتا ہے تو اللہ اپنے لاڈ والوں کی وجہ سے ہم گناہگاروں کی دعا قبول فرما لیتا ہے. نور بھائی تو ایکسس کارڈ ہے، کسی آپ نے بلڈنگ میں انٹر ہونا ہو تو آپ تب تک انٹر ہی نہیں ہو سکتے، جو بڑی سے بڑی جو نا شان و شوکت والی بلڈنگز ہوتی ہے، جب تک آپ کے پاس اس کا کارڈ نہ ہو یا کوڈ نہ ہو. یہ کوڈ ہے. اب یہ جو کوڈ والے یہ ان کی زندگی کیا تھی؟ جناب علی کی دیکھیں، صاحب کرام رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کیا تھی؟ ان کی زندگی یہ تھی اللہ سے مانگ کر مخلوق کو کھلانا، مخلوق کو بانٹنا، مخلوق کو عطا کرنا. تو جب ہم ان کا وسیلہ دیکھتے ہیں تو ان کی طرز زندگی دیکھتے ہیں، تو ان کی طرز زندگی یہ ہوتا ہے اللہ سے لیتے ہیں، مخلوق میں بانٹتے ہیں. تو جو شخص اللہ کے نبی سے پوچھا یا ایو اسلام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی حبیب اسلام کیا؟ فرمایا افشو السلام بینکم، سلام کرنا ہے اسلام. فرمایا یا رسول اللہ ایو اور کیا ہے؟ فرمایا بھوکوں کو کھانا کھلانا اسلام ہے. کچھ نیکیاں ایسی ہیں کچھ گناہ ایسے ہیں جن کی توبہ، یاد رکھیے گا ناظرین، کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جن کی توبہ شاید آپ بخشش کی دعا کریں نہیں معافی ہوتی، ان کی معافی یہ ہوتی ہے اس کو کھانا کھلانا کہ جن کے دل سے اللہ نکلے تو اللہ کی بارگاہ میں عرش تک ایسا جائے کہ اس اللہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو دھو ڈالتا ہے. تو جو آپ نے سوال کیا مومنین کو دیکھنا، مومن کو دیکھنا عبادت، مومن کو مسکرا کر دیکھنا عبادت، مومنین کے اکرام کرنا عبادت. کسی مومن جس کے دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت ہے اس کے کھڑے ہو کر حدیث میں معانقہ کرنا، نہیں ایسے ہاتھ کھول کر گلے ملنا. حدیث میں کہ جب وہ دونوں جدا ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دونوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. جب جدا ہونے
پہ اتنی بخشش ہے تو مومن کو خوش کرنا کتنی بڑی نیکی ہے، مومن کو کھلانا کتنا بڑی نیکی ہے. مومن راضی ہو جائے جو ایمان والا ہے. پھر کہوں گا اللہ کا جو لاڈلا ہے، جو رسول اللہ کا لاڈلا ہے، جو ان کے خانوادے کا لاڈلا ہے، جو ان کے اصحاب کا لاڈلا ہے، وہ جس سے راضی ہو جائے اللہ بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے. کیا پیاری بات ہے. اچھا اس میں ماؤں کا کردار، کیونکہ دیکھیں ہم جیسے اپنی ماؤں کو اپنے بچپن میں کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، ہم بڑے ہو کے وہی چیز کرتے ہیں. جیسے آج کی رات جو اسپیشلی اہتمام کیا جاتا ہے، جو دسترخوان بھی کیا جاتا ہے، جو میٹھے بنائے جاتے تھے، جو لوگوں میں خوشی سے تقسیم کیے جاتے تھے، تو وہ آج بھی یاد ہے کہ یہ چیز کرنا ہے اور اس کا بڑا ثواب ہے. اب اس میں ماؤں کا کردار بھی تو آ جاتا ہے نا. دیکھیں یہاں پر کچھ چند چیزیں ہیں جس سے ہم توجہ دلائیں گے. صرف کھانے پکانے میں نہیں لگنا ہے اپنے، عبادت میں. ٹھیک ہے. یہ آگے رمضان کے لیے بھی سن لیں. جی اگر آپ حلوہ بھی بنا رہے ہیں نا تو ساتھ ساتھ آپ درود شریف پڑھتے جائیں. آپ کچھ نہ کچھ بچوں کو کہتے جائیں کہ بھائی درود شریف پڑھ لیجئے. ٹھیک ہے. تو صرف حلوے بنانے نہیں ہیں، حلوے بناتے بناتے عبادات کا بھی اہتمام کرنا ہے. ٹھیک ہے. غافل نہیں ہونا، غافل نہیں ہونا ہے. یہ رمضان کے لیے بھی ہم خواتین سے کہتے ہیں کہ اور لوگوں سے بھی کہتے ہیں کہ اتنا آپ دسترخوانوں پہ زور نہ دیں، ورنہ جو بیچاری بنا رہی ہے وہ تو اس کو تو سارا دن پکانے میں گزر گیا. افطار بھی میرے خیال میں کچن میں ہی ہوتی ہے کہ وہ کھجور ان کو پکڑائی جاتی ہے کہ بھائی آپ کر لیں، اور وہ پکوڑے تلنے میں لگی ہوئی ہوتی ہیں. تو آج کی رات جو ہے نا، اب جیسے نا پہلے یہ ہوتا تھا کہ سب سے ملاقات ہوتی تھی، ایک میسج بھی چلتا تھا بھائی مجھے معاف کر دیں، معاف کر دیں، معاف کر دیں وغیرہ. اب براڈ کاسٹ کر دیا جاتا ہے نا. جی. اچھا آج کی رات کوشش کریں اپنے بچوں کو قریب رکھیں تاکہ وہ آپ کو دیکھیں کہ آپ کیا کیا کر رہے ہیں. سب سے پہلے اگر آپ کے ماں باپ زندہ ہیں، اگر گھر میں لا سکتے ہیں، ان کی خدمت کر سکتے ہیں، تو اس سے بڑی نیکی عبادت کوئی نہیں ہے. دوسری چیز جو ہے وہ سب سے اہم کہ عبادات جس وقت آپ کر رہے ہیں نا تو اپنے بچوں کے جانماز اپنے ساتھ لگائیں تاکہ وہ بھی دیکھیں ہاں ہماری امی آج عبادت کر رہی ہیں. روزے کا اہتمام اپنے گھر میں اپنے بچوں کو جو پاکٹ منی آپ دے رہے ہیں نا ان کو بتائیں کہ بھئی اس میں سے جو ہے نا تمہاری دوست کو تم نے کیا دینا ہے. آج جو تمہیں لگتا ہو کہ تمہاری کلاس کے اندر جو لنچ باکس جس کا تھوڑا سا کم بھرا ہوا ہے نا، اس کے قریب جاؤ، اس کو گفٹ کر دو، اس کو چیزیں دو. اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ بچہ جو بچپن سے دینے کا عادی ہے نا، وہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، وہ آیت پہ بچہ شروع سے جب امپلیمنٹ کرتا ہے نا تو وہ اس کے دل میں جو مال و متاع کی لالچ ہے نا وہ ختم ہوتی جاتی ہے. اور یہ سب سے بڑا رزق میں برکت کرنے کا آسان سا فارمولہ یہ ہے، آپ اللہ کی راہ میں ایک دیں، اللہ کا وعدہ ہے وہ 70 اور 70 سے زیادہ آپ کو عطا کریں گے. یہ ایک زندگی کا اصول ہے اور میں نے اپنی زندگی کے اندر اس کو نبھا کے دیکھا کہ جب ہاتھ روکا تو کنگال ہو گئی، اور جب دینا شروع کیا تو اللہ نے وہاں سے دیا جہاں ذہن و گمان نہیں تھا، وہم نہیں تھا. تو آج کی رات عبادات بھی کریں جن سے آپ کی نا اتفاقیاں ہیں. کوشش کریں، جیسے میں اکثر ایک بات کرتی ہوں کہ اگر آپ کے ماں باپ زندہ نہیں ہیں نا تو جو ان کے بہن بھائی ہیں، ٹھیک ہے، چاہے آپ کی پھپھی آپ سے ناراض ہیں، پھپھیاں ناراض ویسے ہوتی نہیں ہیں، آپ نے کچھ ڈسٹینس آپ نے کریٹ کر لیا ہے، اس کو ختم کریں. آج کے جو بھانجا بھانجی ہیں، بھتیجا بھتیجی ہیں، جائیں اپنی پھپھیوں کے ہاں، اپنے چچاؤں کی خیریت پوچھیں، اپنے تایا ابو سے پوچھیں کہ وہ کیسے ہیں. اس سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا کہ کیونکہ ہم اپنے بھائی بہنوں سے کتنی محبت کرتے ہیں نا، جناب سکینہ کتنی محبت کرتی تھی نا، تو یہ محبت کا انداز ہے. آج کا یہ پیغام ہے کہ رشتے جن سے آپ صلہ رحمی کرنا کتنی بڑی نعمت ہے اور قطع رحمی کرنا کتنا بڑا گناہ ہے. اور اگر آپ یہ دونوں صلہ رحمی آپ پہ نہیں ہے اور قطع رحمی جو ہے وہ آپ میں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ آج ہی رات کی عبادت بھی کریں تو قبول نہیں ہے. آپ تنہا ہیں، آپ خالی ہیں. کیونکہ یہاں پر جو ہے نا آپ کی سمجھ لیں کہ وہ جو سیاہ نقطہ ہے نا وہ ہٹے نہیں ہیں. جیسے آپ نے جو کینہ کی بات کی تو آف کورس وہ کینہ ہی تو تھا کہ جس کو آپ کلیئر کرنے نہیں جا رہے. پتہ ہے ہوتا کیا ہے کہ بعض اوقات آپ کی آنکھوں دیکھی جو چیزیں ہوتی ہیں نا وہ بھی غلط ثابت ہو جاتی ہیں. آپ نے جو سنا ہوتا ہے وہ بھی غلط ثابت ہو جاتا ہے. جب تک آپ کلیئر نہیں کرتے ہیں اس بات کو، آپ وہیں پر رہتے ہیں، فاصلے بڑھتے جاتے ہیں. ان فاصلوں کو کم کیجیے. قرآن کے اندر اکثر بہت سارے لوگ کہتے ہیں وظائف بتائیے، وظائف ہم بتائیں گے وظائف بھی، لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ پورے قرآن کے اندر اگر ہم دیکھیں تو نظر بد کا آپ کو بہت کم تذکرہ ملے گا، ٹھیک ہے، دم کا آپ کو کم تذکرہ ملے گا، حقوق العباد کا کثرت سے ذکر ملے گا. تم نے بات کیسے کرنی ہے، غصہ نہیں کرنا ہے، زمین پر اکڑ کر نہیں چلنا ہے،
دولت مرتبہ اللہ نے دے دیا ہے، تکبر نہیں دکھانا ہے، اللہ کے قریب رہنا ہے، نمازیں نہیں چھوڑنی ہیں۔ یہ باجماعت نماز کا حکم کیوں ہے؟ تاکہ لوگوں کو ایک دوسرے کا پتہ چلے کوئی بیمار تو نہیں ہے۔ جنازے میں شرکت کا حکم کیوں ہے؟ تاکہ اس کو آئیڈیا ہو کہ اس کے بچے کتنے بڑے ہیں، کتنے چھوٹے ہیں، اندازہ ہو کہ اس کے گھر کا گزارا ہوگا کس طرح سے، اس کے گھر فیملی ممبرز کتنے۔ یہ تمام جو ہے نا دین کی خوبصورتی ہے، کیا کہنے۔ ہاں، اور یہ جو شب برات بھی ہے نا، آج کی رات کوشش کریں، جو ماں باپ ہے نا، باپ اپنے بچوں کو لے کر جائے قبرستان اور بیٹھے، اپنی اگر اماں کی قبر ہے، ابا کی قبر ہے، کیونکہ جو ماں باپ کریں گے بچے اور تو وہ پھر کریں گے۔ دعائیں ہاں۔ کرے۔ یہ ایصال ثواب جو ہے نا یہ بہت ضروری ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ جو ہیں کچھ لوگ تو ماشاء اللہ سے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ سارا سال جو ہے باقاعدگی سے قبرستان جاتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ سال میں 2 دفعہ ہی وہ قبرستان کا رخ کرتے ہیں، یا تو وہ عاشورہ کے رخ کرتے ہیں، اور یا پھر وہ شب برات جس دن ہوتی ہے اس دن اپنے پیاروں کا جا کے رخ کرتے ہیں۔ تو کتنا فریکوینٹ جانا چاہیے اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے۔ مجھے ایک چھوٹی سی بریک لینی، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ خبر کیا سزا مجھ کو ملتی، میرے آقا نے عزت بچا لی، کیا خبر کیا سزا مجھ کو ملتی، میرے آقا نے عزت بچا لی، فرد عصیاں میری مجھ سے لے کر، کالی کملی میں اپنی چھپا لی، وہ عطا پر عطا کرنے والے، اور ہم بھی نہیں ٹلنے والے، اور ہم بھی نہیں ٹلنے والے، جیسی ڈیوڑی ہے ویسے بیکاری، جیسی ڈیوڑی ہے ویسے بیکاری، جیسا داتا ہے ویسے سوالی، جیسی جوڑی ہے ویسے بیکاری، جیسا داتا ہے ویسے سوالی، اور میں مدینے سے کیا آیا گیا ہوں، زندگی جیسے بجھ سی گئی ہے، زندگی جیسے بجھ سی گئی ہے، گھر کے اندر فضا سونی سونی، گھر کے اندر فضا سونی سونی، گھر کے باغر سما خالی خالی، کیا خبر کیا سزا مجھ کو ملتی، میرے آقا نے عزت بچا لی، اور میں گدا ہوں مگر کس کے در کا، وہ جو سلطان کونوں مکہ ہے، یہ غلامی بڑی مستند ہے، یہ غلامی بڑی مستند ہے، میرے سر پر ہے تاج بلالی، یہ غلامی بڑی مستند ہے، میرے سر پر ہے تاج بلالی،
ملا لے، کیا خبر کیا سزا مجھ کو ملتی، میرے آقا نے عزت بچا لی، فرد عصیاں میری مجھ سے لے کر کالی کملی میں اپنی چھپا لی۔ سبحان اللہ، یقیناً رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے شافع محشر ہیں، وہی محشر کے روز جب اللہ پاک ہمیں بخشے گا تو وسیلہ وہی ہے اور ان کی اولاد وسیلہ ہے کہ اللہ پاک، اور صرف یہ نہیں کہ اگر ان کے وسیلے سے اپنے والدین جو مرحومین ہیں وہ بھی جب دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو ان کی بھی مغفرت ضرور طلب کیجیے، کیونکہ آج کی تو رات ہے اپنے گناہوں کی مغفرت بھی مانگنے کی اور جو چلے گئے ہیں ان کے لیے بھی اصالِ ثواب کرنے کی۔ میں اصالِ ثواب کی طرف آؤں گی علامہ صاحب، لیکن اس سے پہلے مجھے ایک بات بتائیے، آج کے دن کے حوالے سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو غسل لیا جاتا ہے اس میں اسپیسیفکلی کیا یہ بات درست ہے؟ وہ بیری کے پتوں کے حوالے سے بھی کہا جاتا ہے کہ کچھ بیری کے پتے ایڈ ہوتے ہیں، یا پھر یہ ویسے ہی بات بنی ہوئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس حوالے سے کوئی میری نگاہ سے تو نہیں گزری کوئی علم، کسی روایت میں نہیں، البتہ غسل کا فقط لفظ ہے۔ جی جی، اصل بہت سی چیزیں ہمارے یہاں مشہور ہیں، جیسے مثال کے طور پہ ایک جو اور بیان کروں، شب برات ہمارے یہاں چونکہ خاص طور پہ اس میں امام زمانہ اسلام سے نسبت ہے، تو میں نے جتنے بھی ابھی آپ کے سامنے بیان کی دو سیگمنٹ سے باتیں، اس میں ریکمینڈ نہیں ہے اس شب میں خاص طور پہ جانا، اور اس کا فلسفہ شاید یہ ہے کہ چونکہ امام زمانہ کی ولادت کی شب ہے تو ولادت کی شب میں قبرستان کا کوئی تعلق بنتا نہیں ہے۔ اوور آل شریعت کو پسند ہے کہ زیارت قبور کی جائے تاکہ تزکیہ نفس ہو، موت یاد آئے، لیکن ایسی مناسبت مثلا ربیع الاول کا مبارک مہینہ 12 ربیع الاول کی تاریخ ہو، 17 ربیع الاول رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد باسعادت ہے، تو کیا آپ تصور کریں گے کوئی اس دن میلاد کی محفل ہے یا اس دن یہ محفل ہے؟ تو اس حوالے سے ایک ہمارے یہاں ایک غلط فہمی لوگوں میں شاید رائج ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس دن عبادات اور جیسے جشن محافل وغیرہ اس کا کثرت سے، اسی طرح ایک غلط فہمی واللہ عالم، میں اپنے اعتبار سے اس کو بیان کر رہا ہوں، علماء بہترین اس میں روشنی ڈالیں گے، عاشورے کے دن خاص طور پہ جانا، مطلب وہ اتنا اہم غم کا دن ہے کہ جو رسول خدا پہ بھی غم ہے، یعنی صرف شہادت کے بعد نہیں، شہادت سے پہلے رسول نے مغموم ہو کے دکھایا اس غم میں، تو اس دن بھی ہمارے یہاں تو یہ نہیں ہے کہ ہم اس دن جائیں، اس دن یہی ہے کہ آپ نظر نیاز جیسے کرتے ہیں، ایک روایج ہے مسلمانوں میں، اور اس دن جو ہے وہ شہادت نامہ پڑھا جاتا ہے یا مجالس جیسے آپ کہتے ہیں۔ بلکہ فقہ جعفریہ میں اگر کوئی وہاں پہ بھی ہم بات ہوئی تو وہ اپنے جو ان کے لیے جو زیادہ افضل ہے وہ امام حسین کی جی بالکل، میں تو میں سمجھتا ہوں ہر مسلمان کے نزدیک وہ غم زیادہ مقدم ہے۔ تو یہ دو ایک غلط فہمی شاید ہمارے یہاں اکثر لوگوں کو ہے کہ شب براءت اور یہ روز عاشور جو رخ کرتے ہیں قبور کا، ان دو دن بہرحال یہ نہ کریں، اس کے علاوہ پورے سال آپ جائیں، شریعت کو پسند ہے، ریکمینڈ ہے۔ رہا خواتین کے حوالے سے تو وہ بات بھی یہی کہ اس میں بھی علماء کی اپنی اپنی آراء ہیں، تو اپنے اپنے آراء کو دیکھنا چاہیے۔ اس میں یہ کہ لیکن کیا ممانعت ہے، جیسے ہمارا بریک میں سوال ہوتا ہے کہ خواتین کیا رخ کر سکتی ہیں، کیا ممانعت؟ میں عرض کروں، دیکھیے اس میں ایک جملہ علماء یہ کہتے ہیں کہ خواتین با پردہ، اگر وہ والی بات بھی کہتے ہیں تو میں تو کہتا ہوں با پردہ کی شرط تو ویسے بھی موجود ہے، رہا اس میں یہ کہ اگر اس میں علماء کی اپنی اپنی خاص رائے تو اس کو فالو ضرور کریں، لیکن میں فی نفس ہی خاتون کے قبرستان جانے میں، زیارت قبور کرنے میں، بشرط یہ کہ فتنہ و فساد کی شرط ہے کا خدشہ نہ ہو، اس میں یہی معاملات ہیں، وہ تو بندوں کے لیے بھی ہے، وہ تو بندوں کے لیے بھی، آج کل کے قبرستان کے معاملات ہیں نا، اس پہ گورنمنٹ کو بھی ذرا نگرانی کرنی چاہیے کہ صرف آپ 14-15 کو چونا کرنے چلے جاتے ہیں، پورے سال آپ کو پتہ نہیں قبرستانوں میں کیا ہو رہا ہے، تازہ کفن چور ہو رہے ہیں، قبر میں بے حیائی کے معاملات ہم سن لیتے ہیں، کفن چور ہو رہے ہیں، اس پہ گورنمنٹ بھی تھوڑا سا ذرا ہوش کے ناخن لے کہ وہاں تھوڑا سا کیا بولوں زندوں کی طرف توجہ نہیں، قبرستان پہ کون توجہ کرے گا؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ علماء کی رائے کو فالو کیا کریں، اور اس دن ایصال ثواب اور جتنے نیک اعمال ہیں سب ریکمینڈڈ ہے، شریعت کو بہت پسند ہے، اس میں حرج نہیں ہے، بہتر یہ ہے کہ علماء سے پوچھ کے کر لیں تو اچھا ہے۔ بہترین ایصال ثواب کیا ہے؟ بہترین ایصال ثواب یہ ہے کہ جو زندہ رہ گئے ان کو راضی کر لیں، کیونکہ حدیث میں موجود ہے کہ لا تسب الاموات بسب الاحیاء، مردوں کو زندوں کو برا کہہ کے برا نہ کہو، اماں مر گئی، ماموں کی برائیاں کر رہے ہیں، اماں قبر میں تڑپ رہی ہیں، تو آپ ایصال ثواب کرتے رہیں بھلے، یہ حدیث ہے کہ زندوں کو برا کہہ کے مردوں کو برا مت کہو، زندوں کو خوش رکھیں، ہو سکتا ہے مرنے والے ویسے خوش ہو جائیں۔ کیا کہنے بہترین ایصال ثواب نور بھائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں سب سے پہلے تو ایصال ثواب پہ لوگ اعتراض کر رہے ہوتے ہیں کہ بس مر گیا اب ختم، اس کا تعلق جو ہے دنیا سے ختم ہو چکا ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کی آیت ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، قرآن مجید فرقان حمید، اور یہ دعائے ابراہیمی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی، اور تمام انبیاء علیہ السلام، میرے آقا حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل ہوا تو یہ رسول اللہ کی دعا، ربنا اغفر لی، اے اللہ میری بخشش فرما، ولی والدیہ،
اور میرے والدین کی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، جس دن قیامت کے دن کھڑے ہوں گے. اور پھر قرآن مجید فرقان حمید میں الذین سبقونا بالایمان، جو ہم سے پہلے جا چکے ہیں، اے اللہ ان کے لیے اصال مطلب ہوتا ہے ثواب کا پہنچانا. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے اقدس میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ تشریف لا کہ یا رسول اللہ میری والدہ کا انتقال ہو چکا ہے، اگر وہ زندہ ہوتی تو میں ان کے لیے کیا کرتا؟ فرمایا آپ ان کا انتقال ہو چکا، تم ان کے لیے کنواں خریدو اور لکھو لی ام سعد. تو مستند احادیث کے اندر ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے کہا لی ام سعد، یہ سعد کی ماں کا کنواں ہے، جب تک لوگ پانی پیتے رہیں گے صدقہ جاریہ ملتا رہے گا. تو آج اگر آپ نے مرحومین کے لیے بخشش کروانا چاہتے ہیں سال ثواب کے لیے، تو وہ علاقوں کا انتخاب کیجیے جہاں بچے موجود ہیں اور ان کے پاس جیکٹس نہیں ہیں، کپڑے نہیں ہیں اور سردی سے وہ تڑپ رہے ہیں. آپ سب سے بہترین جب ان کو رضائی دیں گے، گرم چیزیں دیں گے، میرا یقین ہے اللہ بھی راضی ہوگا، رسول اللہ بھی راضی ہوں گے، وہ نور آپ کے والد یا والدہ کی قبر میں داخل کر دیا جائے گا. وہ علاقے جہاں غربت بہت زیادہ ہے وہاں ایجوکیشن سسٹم کو نافذ کیجئے، وہاں اسکولز کا انتخاب کیجئے. آپ 8-10 بچوں کا انتخاب نہیں کر سکتے، کم از کم ایک بچے کی فیس اڈاپٹ کر لیں اور میٹرک تک اس کی فیس رکھیں. وہ لوگ کہ جو سانحات میں جو دینے والے تھے آج لینے والے بن گئے. تو اس سال ایک میسیج میں دینا چاہتا ہوں ایسے لوگوں کا، بالخصوص جو بڑے شہر ہیں جیسے کراچی، لاہور، پشاور، وہ انتخاب کریں ایسے لوگوں کا جو دینے والے تھے اپنی زکوٰۃ، اپنی خمس، اپنی خیرات، جو کچھ بھی واٹ ایور جو ہے آپ جس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، آپ وہ ایک ان کو پورا دیں تاکہ چند سالوں کے بعد وہ پھر دینے والا بن جائے. تو سب سے بہترین ایصال ثواب یہ ہوگا. پھر رہا اس رات کے اندر نوافل کی کثرت کیجیے. اچھا ہوتا یہ کہ اولیاء کاملین کیوں کہتے ہیں؟ جیسے قضاء عمری، سب سے پہلے فرسٹ آف آل قضاء عمری جو آپ کی نماز قضاء ہیں، نماز قضاء کے بعد بھی نوافل کی کیوں کہتے ہیں کہ اگر تمہاری فرض نماز میں جو تم پہ قرض ہے اگر اس میں کوئی نقص رہ گیا تو جب آپ نوافل پڑھ دیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نوافل کا ثواب فرض میں عطا فرما دیتا ہے. یعنی کہ جو آپ کی کمی کوتاہی رہ گئی ہے وہ آپ جی پوری. اچھا پھر یہاں ایک اور غلطی یہ ہوتی ہے، جیسے مثال کے طور پہ منگل کے دن اور بدھ کے دن جو ہے آپ کو آفس جانا ہے، آپ پوری رات جاگیں گے تو آفس نہیں جا سکتے، چھٹی ہو جائے گی، یا کاروبار کا دن ہے تو رات میں آپ کسی پہر بھی جاگ لیں یا عشاء کی نماز کے بعد آپ چند نوافل پڑھ لیں، چند رکعات پڑھ لیں، قضاء عمری پڑھ لیں اور پڑھ کے سو جائیں اور فجر کی نماز بعد جماعت ادا کریں. نبی علیہ السلام کی حدیث کے مطابق اللہ آپ کو پوری رات جاگنے کا ثواب عطا فرمائے گا. اور پھر آپ ایک سوال کیا تھا یہاں پہ کھانا بنانے کے حوالے سے، کچھ بھی کھانا بنا رہے ہیں، میں اپنی بہنوں کو ایک مشورہ دوں گا، امام رازی تفسیر رازی کے اندر یہ حدیث لے کے آئیں اور اس کو علامہ ابن حجر ہیثمی مکی نے النعمۃ الکبریٰ کے اندر نقل کیا، جو آج سے 600-700 سال پہلے امام کعبہ گزرے. وہ لکھتے ہیں کہ جس کھانے پر اللہ کا نام لیا جائے، جس کھانے پر اللہ کا نام لیا جائے وہ کھانا اس وقت تک ہضم نہیں ہوتا جب تک کھانے والے کی بخشش و مغفرت نہ کرا دے. تو رمضان کے اندر ہو یا غیر رمضان ہو، ابھی ہو، میری بہنیں جو بھی کھانا بنا رہی ہیں آپ سورہ فاتحہ پڑھیں، سورہ اخلاص پڑھیں، درود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی علیہ السلام ان کی آل کا تو یہ کرم نوازی ہے کہ جب آپ دعا مانگیں، کبھی بھی مانگیں، ابھی مانگیں، آج رات مانگیں، صبح مانگیں، دن میں مانگیں، کہیں بھی مانگیں، آپ اپنی دعا کے آگے اور پیچھے نبی اسلام پر درود رکھ دیں، ان کی آل پہ درود رکھ دیں. اب اللہ آپ کی دعا کو نہیں دیکھے گا، نام محمد کو دیکھے گا اور نام محمد کے صدقے میں جو دعا مانگی جائے گی اللہ تعالیٰ قبول فرما لے گا. تو آج رات میں کثرت کے ساتھ دعائیں مانگتے رہیں. شرط یہ ہے، اور یہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صبح اوپر اور نیچے درود مصطفیٰ اور ان کی نام پر، ان کی آل پر درود پڑھتے جائیں، مانگتے چلے جائیں. اور آج کی رات تو وہ ہے نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے. کیا خوبصورت بات. اور وہی بس ایک اور سوال بھی جو میں نے ان سے بھی کیا تھا کہ کیا خواتین کی، کیونکہ دیکھیں اگر قبرستان لوگ رخ کر رہے ہیں اور صرف آج کی رات کی بات نہیں کریں، پورا سال بات کریں، کیونکہ اکثر لوگ اپنی قبروں کا حال نہیں جا کے دیکھتے جب بارش ہوتی ہے، بہت سی صورتحال ہوتی ہے. اور نور بھائی ہر ایک کا وہ کہتے ہیں نا کہ اولاد نرینہ ہر ایک کے ہاں نہیں ہوتی، جو جن لوگوں کی بیٹیاں ہوتی ہیں اور تو اب ان کے اور کون جائے. تو کیا خواتین کا قبرستان میں جانا ممانعت تصور کیا جاتا ہے؟ بہت اچھا سوال کیا آپ. دیکھیے اس میں علماء کی دو رائے. ایک علماء کا طبقہ وہ ہے کہ جو کہتا ہے اس زمانے میں، جس طرح جواد بھائی بھی بڑی اچھی بات کی کہ فتنہ و فساد کی وجہ سے وہ علماء اس کا رد کر دیتے ہیں بالکل ہی. کچھ علماء جو اجازت دیتے ہیں وہی بات کی کہ حجاب کے اندر اس طرح. اچھا میں یہ کہوں گا جسے میں آج کی رات میں نے دیکھا ہے، شب برات کی رات میں ہم مرد بھی اگر جائیں تو اتنا رش ہوتا ہے کہ ہم اندر نہیں جا پاتے. تو آج کی رات تو میں اپنی بہنوں سے بالخصوص کہوں گا کہ آج کی رات تو بالکل قطعی طور پہ نہ جائیں.
اگر جانا بھی تو ایسا انتخاب وقت کا اور دن کا انتخاب کیجیے، رات میں تو ویسے بھی نہیں جائیں۔ اچھا دوسرے حوالے سے ایک میں بات کروں روحانی طور پہ، شیاطین چیزیں ہوتی ہیں، خبیث چیزیں ہوتی ہیں، خواتین جاتی ہیں تو ان کے ساتھ معاملات خراب ہو جاتے ہیں، بگڑ جاتے ہیں، تو دن کی روشنی میں جائیں، آپ کو کوئی محرم ہے اس کے ساتھ جائیں، اور پھر وہاں جا کے جو کچھ پڑھنا ہے، جیسے سورہ یاسین ہے، سورہ اخلاص بھی پڑھیں، وہ مختصر وقت گزار کے واپس آ جائیں۔ اور قبروں پہ سب سے زیادہ آپ نے جیسے کہا کہ وہ سورہ یاسین ہے تو ویسے بھی جائیں تو وہ سب سے بہترین ہے کہ آپ سورہ یاسین کی تلاوت کیجئے۔ یہی بات اگر میں سال ثواب کی آپ سے کرنا چاہوں تو کتنا ایک تو ضروری آف کورس آج کی رات ہے، گفٹ تو بھیجنا، ہم نے پہلے بھی اس پہ ایمفسائز کیا ہے، تو کیا کچھ کیا جانا چاہیے؟ دیکھیں آج کی رات صلاۃ التسبیح جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو کہی تھی، اور صلاۃ التسبیح کا آپ کو طریقہ کار معلوم ہے کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس تسبیح کو آپ نے اپنی نماز کے اندر قریباً 300 مرتبہ کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے۔ اور آپ نے ایک سوال کیا تھا کہ سب سے بہترین ایصال ثواب کیا ہے؟ میں یہ سمجھتی ہوں سب سے بہترین ایصال ثواب یہ ہے کہ ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کر دیا جائے، اپنوں کا خیال رکھیں، اپنوں کا خیال جس نے رکھ لیا نا وہ دین میں بھی کامیاب ہے اور دنیا میں، مطلب آس پاس آپ کے تمام تو لوگوں سے لڑائی اور پھر آپ ساری رات اگر جا کے عبادت کریں تو پھر اللہ پاک نے تو پھر یہ شاید انہی چیزوں میں نہیں بھائی، یہ جھگڑا جو ہے نا، دیکھیں جھگڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب لیلۃ القدر کے بارے میں پوچھا گیا تو وہ 2 شخص جھگڑا کر رہے تھے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا اگر یہ جھگڑا نہیں کر رہے ہوتے تو میں آج تمہیں بتا دیتا۔ جی ہاں، یہ 2 جھگڑا کرنے والوں کی وجہ سے جو ہے وہ ہم تک وہ لیلۃ القدر جو ہے وہ یعنی کہ یہ فتنہ، یہ بہت ایسا فتنہ ہے کہ شدید چیز ہے۔ اگر آپ کسی سے جھگڑا کرتے ہیں، فتنہ فساد کرتے ہیں، تو اپنی زندگی میں اس سے آپ کے اندر دوسرے کا اتنا نقصان نہیں ہوتا جھگڑا کرنے سے، آپ کی ذات کا۔ اچھا ایک اور چیز جو بہت زیادہ پوچھی جاتی ہے اور ہم سب یہ غلطی کرتے ہیں، اور وہ غلطی یہ ہے کہ اکثر ہم علامہ صاحب کھڑے ہوں نماز کے لیے تو ہم کبھی کبھی کیونکہ ساری دنیا کی سوچیں، اللہ پاک ہمیں اتنا نیک بنائے کہ دنیا کی سوچوں سے آری ہو جائیں، دنیا کی سوچیں، خواتین اگر گھر میں جو کام کری وہ نماز پڑھی تو ان کو لگا تو کہ گیس تو نہیں کھلی رہے گی، کوئی چولہا تو نہیں جلا رہ گیا، وہ بچے بھی سارے اسی وقت اماں کے آس پاس پھٹک رہے ہوتے ہیں، اور پھر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ اسپیشلی عشاء کی اور یہ عصر کی نماز میں اسپیشلی ہوتے ہیں آپ رکعت لٹرلی اکثر بھول جاتے ہیں کہ آپ کون سی رکعت میں، اور آج کی تو جو رات ہے جس میں اگر نماز امام جعفر طیار کے والے سے بات بھی کریں تو بڑی طویل ہے وہ، تو جو اگر آپ رکعت ان کیس کم زیادہ ہو جائے بھول جائیں تو کیا نسخہ ہے؟ اچھا وہ گیس والا مسئلہ تو حل ہے ہمارے یہاں، کیونکہ وہ ظاہر گیس تو ہے ہی نہیں، تو یہ پرابلم بھی میرا خیال آسانی ہو گئی ہمارے لیے۔ یہ ہوتا ہے، دیکھیں اس کو بعض علماء جو ہے وہ اس طرح بھی لیتے ہیں کہ اس طرح کے وساوس جب آتے ہیں نا تو یہ ایک طرح سے سائن ہے کہ آپ بارگاہ الہی میں مقبول ہو رہے ہیں، جب ہی وہ ریزسٹ کر رہا ہے بار بار آ کے کہ یہ کیوں جا رہا ہے، یہ کیوں جا رہا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اس پہ پہلے تو آپ خوش ہوں اور کہ بھائی ٹھیک ہے، میں اس کا مطلب مجھے مزاحمت اور کرنی ہے، مجھے اور جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف بڑھنا ہے، ایک بات تو یہ۔ اچھا اب اس میں اتنا خوش نہیں ہو کہ مطلب اسی میں خوش ہو گئے، اس کی طرف پرواہ نہیں کر رہے ہیں، پرواہ اس کی ضرور کریں آپ۔ اچھا اس میں ایک 2 باتیں اور ہیں، مختصر عرض کروں کہ اس میں آپ سب سے پہلے تو دیکھیں اپنا توجہات وہاں رکھیں، اگر آپ توجہ رکھتے ہیں اور اس کے بعد بھی اگر بہت زیادہ ڈائیورٹ کہیں ہوتے ہیں تو پھر وہ کثیر الشک کہلاتا ہے، اور کثیر الشک کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنے شک کی پرواہ نہ کرے، پھر تو وہ اپنا کام جانے دے، اللہ جانے اور اس کا کام جانے، لیکن یہ اینڈ میں بات بہت جا کرے، پہلے آپ کو طے کرنا پڑے گا میں کیا پڑھ رہا ہوں، اور وساوس سورۃ الناس کثرت سے پڑھیں، باوضو آ کریں جو کہا جاتا ہے، اور اس طرح کی اور دیگر کتابوں میں ہیں چیزیں کہ وسوسے کو حملہ کرنے والی چیزیں، وسوسے سے دور کرنے چیزیں کون سی ہیں، تو بہتر یہی ہے کہ باقاعدہ اگر نماز میں کسی کو ہوتا ہے تو آج کل تو سجدگاہ کے طور پہ ہمارے کاؤنٹر آتے ہیں کہ پہلے سجدہ کریں گے تو ایک تو وہ پریس بھی، لیکن اب اس پہ بھی اگر کسی کا دھیان نہیں ہے تو پھر تو اس کو صحیح ہے کہ اپنا ایک فزیولوجی پوری تھیریپی کرائے کہ بھئی یہ معاملہ اس کے ساتھ ہو گیا ہے۔ یہ تو بھئی یادداشت کا مسئلہ ہو گیا۔ میں ایک چھوٹی سی جناب بریک کی طرف جا رہی ہوں، بریک کے بعد حاضر ہوتے کہیں نہ جائیں۔ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے 2 جہاں، کون جلوہ نما آج کی رات ہے، مانگ لو
چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو، کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو، کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، ابر رحمت ہے محفل پہ چھائے ہوئے، آسمان سے ملائک ہے آئے ہوئے، خود محمد ہے تشریف لائے ہوئے، کس قدر جاں فضا آج کی رات ہے، عرش پر دھوم گئے، فرش پر دھوم گئے، ہے وہ بدبخت جو آج محروم ہے، پھر یہ آئے گی شب کس کو معلوم ہے، پھر یہ آئے گی شب کس کو معلوم ہے، ہم پہ لطف خدا آج کی رات ہے، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے۔ آپ کی اتنی پیاری آواز ہے کہ ہم اپنے آپ کو مدینہ کی گلیوں میں چلتا ہوا ایسے محسوس کرتی ہے۔ اللہ پاک آپ کی آواز کی تاثیر میں جو ہے وہ اور برکت پیدا کرے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے۔ اور کیونکہ آج کے تو ویسے بھی رات ایسی ہے کہ مانگ لیجئے اپنے لیے نیک بخت مانگ لیجئے اور دعا کیجئے کہ آج کے جو سال ہے حج عمرہ زیارات اللہ پاک آپ کی قسمت میں لکھ دے، کیونکہ واقعی یہ تو پتہ نہیں ہے کہ شب برات جو ہے یہ نیکسٹ ایئر میں دیکھنا نصیب ہو یا نہ ہو۔ اچھا کچھ اب ذرا میں آج کل کی معاملات کے حوالے سے بھی آ جاتی ہوں، اور نور بھائی ایک لوگوں میں بہت اب کثرت سے شکایت دیکھ رہی ہوں کہ لوگ نظر کی بہت شکایت کر رہے ہیں، اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی کہ ان کو ایسا فیل ہونے لگ گیا کیونکہ ان کے گھر میں اتنی انیوژل چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ لگتا ہے کہ جیسے کچھ اثرات ہوں گھر پہ، جیسے کوئی جادو ایسی کوئی چیز۔ تو ایسی چیزوں سے پناہ مانگنے کے لیے، کیونکہ حسد ہے، لوگ کینہ بھی رکھتے ہیں اپنے دلوں میں آپ کے لیے، تو کیا کیا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں ایک روایت میں میں نے اس طرح کی پڑھی تھی کہ نبی اسلام کی بارگاہ میں شیطان ابلیس آیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تیرا دشمن کون ہے؟ اس نے کہا سب سے بڑا دشمن تو آپ ہی ہیں میرے۔ حدیث میں ہے کہ جب وہ نبی اسلام کی پیدائش ہوئی تو سب سے زیادہ رویا چیخا چلایا تھا وہ شیطان۔ فرمایا اللہ کے نبی نے فرمایا پھر دوسرا کون ہے؟ فرمایا وہ مرد یا عورت جو باوضو رہتا ہے، میرا اس پر حملہ نہیں چل پاتا۔ تو ایسے اشخاص، بلکہ میں سب مسلمانوں سے کہوں گا، مسلمان بھائی اور بہنوں سے، کہ وہ باوضو رہیں۔ جب باوضو رہیں گے تو کچھ نہ کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کلمات پڑھنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں، اور جب وہ کلمات پڑھتے رہیں گے تو وہ شیطانی حملوں سے دور رہیں گے۔ آپ جیسی وضو کرتے ہیں، نماز کی تیاری کرتے ہیں، آپ کا ارادے پاک، خیال پاک ہوتا ہے تو روحانی نوری ایک حلقہ بننا شروع ہو جاتا ہے، ایک حصار بننا شروع ہو جاتا ہے، اور جب آپ حصار میں ہوتے ہیں تو شیطانی حملے آپ پہ نہیں ہوتے۔ اسی طرح آپ بے وضو رہتے ہیں یا ناپاک رہتے ہیں، یا آپ کے خیالات فاسد ہو چکے ہوتے ہیں، گندے ہو چکے ہوتے ہیں، تو شیطانی حملے آپ پر زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ آپ ایک شیطانی حصار کے اندر ہوتے ہیں۔ تو وہ لوگ کہ جو نظر بد کا بہت زیادہ شکار ہوتے ہیں، تو سب سے انہیں یہ چاہیے کہ وہ باوضو رہیں، اور پھر سورہ فلق اور ناس کی کثرت کرتے رہے۔ ایک دعا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے تھے، جو بار بار پڑھتے تھے اور آپ نے تعلیم دی، وہ ایک چھوٹی سی دعا وہ یاد رکھیں۔ دیکھیں آنکھ نعمت ہے، زبان نعمت ہے۔ ابھی بریک کے اندر جواد بھائی بھی بات کر رہے تھے کہ کیا جادو اس سے یہ بیمار بھی ہو جاتا ہے، تو میں نے کہا بالکل سحر بالامراض کہ نظر بد سے آپ نے دیکھا نا کہ حدیث ہے کہ
ایک اونٹ ہانڈی میں آ جاتا ہے، ایک بڑا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے. یہ نظر بد کے معاملات ہیں. آپ اچھے بولنے والے ہیں، حساب سوال علماء پہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ان کو خوف یہ ہوتا ہے کہ غلط نہ بات ہو جائے. اسی طرح بچوں میں جو ان کی قابلیت ہوتی ہے وہ نیچے آنا چاہیے. صاحب علم کے تو جو اٹیک ہوتا ہے وہ ان کی نالج پہ ہوتا ہے، ان کے برین پہ ہوتا ہے. ہاں، اب کرنا کیا چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا پڑھتے ہیں، وہ کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتی. یہ اردو میں آپ کہہ لیں کہ اے اللہ ہمیں ہر زوال نعمت سے محفوظ فرما. اچھا، عربی میں کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جملے مصطفیٰ کریم کے ہیں. جب آپ جملے مصطفیٰ کریم کے ادا کریں گے تو اللہ جملہ مصطفیٰ کے صدقے میں بگڑی بنا دے گا. تو یہ 4-5 الفاظ ہیں، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتی. تو یہ اچھا، دوسرا اور یہ کہ آپ کو اللہ نے گاڑی دی ہے، گھر دیا ہے، بچے آپ کے بہت اچھے ہیں اور بہت ذہین بچے ہیں، ان کو نظر سے بچانا ہے. تو سورہ کہف کے اندر بھی ایک آیت ہے کہ جب تم ان چیزوں کو دیکھو فوراً کہو ما شاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اچھا، مثال کے طور پہ حسان میں نے بہت اچھی نعت پڑھی، ٹھیک ہے نا. اب ان کو نظر کیسے لگے گی؟ بھائی بہت کمال پڑھتے ہیں یار، بھائی کیا بات ہے، بھائی بڑا اچھا ہے. اب بھائی سب نے کہا بھائی ہائے تمہاری آواز بہت اچھی ہے، ہائے کہا، آپ کو کہا ہائے، ان کو کہا ہائے. بھی ہمارے بچوں کو تو اتنی پیاری آواز نہیں جیسے لوگ کہتے ہیں. اچھا، اب اس کو توڑ گیا. جیسے ہی آپ کے بچے کی آپ نے تعریف کی ماشاءاللہ اور آپ کا بچہ بہت اچھا ہے، جواد بھائی نے بہت اچھا کلام کیا، انہوں نے بہت اچھا کلام پڑھا. اب کسی نے ہائے کر دیا، ہو کر دی، صحیح نا. اب قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حسد، یعنی اللہ تعالیٰ کے باعث کائنات میں جو نظام قدرت ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دار اختیار میں. ان سے اللہ کہہ رہا ہے کہ حبیب تم میری پناہ طلب کرو. ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم میری پناہ طلب کرو جو تم سے حسد کرتے ہیں، جن کی ایول آئیز ہیں. اب توڑ یہ ہے کہ جیسے ہی آپ کے بچے کی، آپ کی گاڑی کی، آپ کے مقام کی، آپ کے علم کی، آپ کی سیٹ کی تعریف کی کسی نے ہائے کہا، آپ فوراً کہیں ما شاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ پورا پڑھیں. یہ کس قدر ضرورت ہے. کچھ وظائف ایسے ہیں کہ جو میرے خیال سے صرف آج کی رات نہیں، آپ کو ویسے بھی اپنے روزمرہ کی زندگی میں کرنے ہی چاہیے. اور ان میں سے جیسے آج میں نے بات کی نظر، حسد، پھر یہ جادو کے جو سارے معاملات ہیں. لیکن کچھ جگہ پہ کہتے ہیں کہ ایک سیٹ آپ عادات میں پڑھتے ہیں تو کہ سننے میں آتے لوگ کہتے ہیں جو موکل طلب ہو جاتے ہیں، تو کیا ایسی بات ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں، موکلات کا مسئلہ یہ ہوتا ہے بہن، آپ نیت کے ساتھ پڑھیں یا پھر کچھ چیزوں کی زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے جو علماء ہوتے ہیں. زکوٰۃ اس کی یہ ہوتی ہے کہ پیسے سے نہیں ہوگی. اس کی زکوٰۃ خاص دنوں میں خاص تعداد سے پڑھنے سے ہوتی ہے. جیسے سورۃ المزمل، سورۃ المزمل جو اس دنیا کے ماہرین لوگ ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یہ وہ دعا ہے، یہ وہ سورت ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاص رحمتیں ہوتی ہیں اور اس کے اللہ نے خاص جنات موکلات پیدا کیے ہیں. آپ خاص نیت سے، جیسے دن بتاتا ہوں، تعداد نہیں بتاتا ہوں. 8، 9، 10 محرم الحرام، 8، 9، 10 محرم الحرام میں آپ اس کو خاص تعداد میں پڑھیں گے تو پھر اس کے موکلات ہیں وہ نیت کے ساتھ ہوتا ہے، خاص نیت ہوتی ہے. لیکن جتنے اللہ والے گزرے وہ ان چیزوں کو ناپسند کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جنات کو اللہ نے آزاد کیا ہے، اگر آپ جنات کو قید کریں گے تو اللہ آپ سے راضی نہیں ہوگا. تو جتنے بھی اللہ والے ہوں گے وہ کسی بھی سلسلے کے ہوں، وہ کسی بھی مسلک کے ہوں، وہ اس کو قید کرنا پسند نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں یہ جنات لقد کرمنا بنی آدم، اللہ نے انسان کو زیادہ طاقت دی ہے، انسان کو زیادہ طاقت عظمت دی ہے، تو جنات ان سے نیچے آ گئے اور عظمت انسانی اوپر آ گئی. مجھے آپ ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. ہم آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. یہی سوال جو میں آپ سے کیا تھا. اچھا دیکھیں، یہاں پر ہم 2 آیات جو دعائیں ہیں احادیث میں بھی موجود ہیں، اس کو اپنا معمول بنا لیں. آپ کو لگتا ہے کہ بھائی کچھ کوئی ایسا نہ ہو کہ کچھ دم کر کے یا کچھ اس طرح کا کھلا سکتا ہے ہمیں، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ہم پڑھتے ہی ہیں. بچوں کو بھی یاد کرا دیں، خود بھی یاد کر لیں. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. اگر کھانے میں زہر بھی ہوگا نا تو اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ اثر نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، کوئی بھی دشمنی کی نیت سے یا کچھ بھی ایسی چیز آپ کو دیتے ہیں کھانے کے لیے، تو ہر چیز پر جو آپ کھانا کھا رہے ہیں نا وہ آپ یہ دم کریں. صبح میں اٹھتے ہی سب سے پہلے آپ نے پڑھنا اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق. جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کے شر سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں، چاہے وہ نظر بد ہے، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، دشمنی ہے، ان تمام چیزوں سے آپ کی حفاظت ہوگی. سب سے بہترین چیز اور جو سب کو یاد ہے وہ ہے آیت الکرسی. آپ نے رات 3 مرتبہ پڑھنی ہے، صبح میں 3 مرتبہ پڑھنی ہے. آپ اللہ کے فرشتوں کی حفاظت میں ہیں.
گھر سے نکلتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے نکلیں. جیسے نور بھائی نے بھی کہا کہ آپ باوضو رہیں گے تو یہ سب سے اچھی چیز ہے. اچھا میں چونکہ یہ 13, 14, 15 جو ایام ہیں ایام 20 کہلاتے ہیں, خاص طور پر اس میں روزے کا اہتمام کریں, ٹھیک ہے. اور اس کا فائدہ یہ ہوگا, نیمہ شعبان کے ان کو کہتے ہیں جی, اور اس میں فائدہ یہ ہوگا کہ اگر کوئی علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ 3 روزے اگر کوئی شخص رکھنے کا عادی ہے تو اسے تمام سال روزے رکھنے کا ثواب ملے گا, یعنی آپ روزے دار ہی ہوں گے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا تھا کہ آپ کیوں ایسا اس دن آپ روزہ رکھتے ہیں, تو حضور نے کہا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا نام اعمال ہو تبدیل ہو تو میرا نام روزے دار میں ہو. تو آج چونکہ ظاہر ہے کہ آپ کے کچھ نام عمل بند ہونے ہیں, رجسٹرز بند ہونے ہیں, اور ایک نیا رجسٹر آنے والا ہے, ٹھیک ہے. اس رجسٹر کے اندر یہ لکھوا لیں کہ جب آپ کا رجسٹر کی کلوزنگ ہو رہی ہے تو آپ روزے دار ہیں, اور جب اس کا ابتدا ہو رہی ہے دوسرے رجسٹر کی تو اس میں بھی آپ روزے دار ہیں. روزہ زبردست, یہ تو اچھی بات ہے کہ آپ نے شروع ہی اس کو ایک اچھے طریقے سے شروع کر دی. اور جو ہم پراپر میڈیٹیشن کیسے کیسے, جو میں نے بات کی خواتین جو اسپیشلی نماز پڑھ رہی ہوتی ہیں تو بڑی سوچیں آ رہی ہوتی ہیں. اچھا اس کے لیے یہ کیونکہ میرے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہے, اکثر ظاہر ہے کہ ہم بچوں کے ساتھ گھرے ہوتے ہیں, ہزار چیزیں ہوتی ہیں نا, تو اب پہلے تو کئی عرصے تک یہ ہوتا رہا, اب میں نے کچھ چیزیں پلان کر لیتی ہوں پہلے سے کہ مجھے ڈسکس کیا کرنا ہے اللہ تعالیٰ سے, ٹھیک ہے. جب آپ اللہ تعالیٰ سے ڈسکس کرنے کا پہلے سے ایک ہوتا ہے نا, میں مدیحہ سے آج ملاقات کرنی, مجھے یہ بات کرنی, پریزنٹیشن دینے جا رہے ہیں تو رب کو دیں گے تو سوچنا تو ہے. جب آپ وضو کر رہے ہیں نا اسی وقت آپ نے یہ تہیہ کرنا ہے کہ آج آپ نے کس بات پہ بات کرنی ہے. انسان جب اپنے گناہوں کو نہیں بھولتا ہے نا تو اسے اپنا رب یاد رہتا ہے. بس اگر آپ اپنے پچھلے جتنی بھی باتیں ہیں نا, اور اگر آپ مانگنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے, کچھ بھی مانگنا چاہتے ہیں, یہ جو ہم ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں, رکوع میں جاتے ہیں, سجدے میں جاتے ہیں, یہ کیا ہے؟ یہ سب اللہ سے مانگنا ہی تو ہے. جہاں آپ حمد کر رہے ہوتے ہیں, سبحان ربی الاعلیٰ کہہ رہے ہوتے ہیں, عظیم کہہ رہے ہوتے ہیں, اس وقت یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ بہت عظیم ہیں, میری فلاں دعا ہے نا پلیز اس کو بھی قبول فرمائیے. سجدے میں جا رہے ہیں اس وقت یہ ذہن میں رکھیں, اللہ میں چاہتی ہوں میں تکبر سے بچوں, آپ عظیم ہیں, عظمت والے ہیں, آپ اعلیٰ ہیں. تو جب آپ اللہ سے تعلق باتیں کرنے کے عادی ہوتے ہیں نا تو مدیحہ پھر یہ ساری چیزیں ایک طرف ہو جاتی ہیں. پھر وہ مولا سے جب کسی نے کہا نا, جب تیر تو جب گیا تو کہا کہ حالت نماز میں نکالنا, اور اس وقت ہاتھ بھی نہ لگانے دیتے تھے حضرت علی. تو جب نماز کی حالت میں نکالا تو احساس تک نہیں ہوا انہیں. تو اگر آپ اس قدر مشغول تھے عبادت میں, یہ مشغول آپ اس وقت ہو سکتے ہیں جب آپ آپ بات کرنے کے اللہ سے عادی ہو گئے. اور یہ ایسی لذت ہے نا مدیحہ, ایک مرتبہ آپ کو اگر یہ لت لگ جائے نا خدا سے باتیں کرنے کی, بہت مزہ ہے اس میں. بھائی میں نے اکثر ایسا نوٹ کیا, میں ایسے ہی بیٹھے بیٹھے وہ کڑی کی شروع میں ہی ابتدا میں بات ہوئی نا, سوچ ہی رہی تھی کہ میں امی سے کہہ رہی امی آج میں سوچ رہی ہوں کڑی بناؤں گی. تو وہ اسٹوڈنٹ آیا میرا کڑی لے کر آیا, میں نے کہا امی اتنی مہربانی کون کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اتنے مہربان, کیا آپ ابھی وہم میں, آپ کے گمان میں ہے کہ آپ کو یہ چاہیے, اور اللہ نے جو ہے نا آپ کے لیے وسیلہ بنا دی. چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اللہ کا شکر ادا کرنے کی کوشش کریں, آپ دیکھیں پھر نمازوں کی لذتیں آپ کو ملیں گی انشاءاللہ. کیا کہنے, ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت گفتگو رہی. اور جاتے جاتے میں چاہوں گی پھر نذرانے عقیدت ہو جائے, اور آپ تمام تو لوگوں سے میں اجازت لیتے ہیں. آپ لوگ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. شادری آبادی, اور آج جب عبادت میں مشغول ہوں گے تو ہمیں بھی اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا. جی بسم اللہ. بے نواؤں کی نوا سنتا ہے, التجا سب کی خدا سنتا ہے. ہم کے بندے کرتے ہیں وہ کے مالک ہیں, صدا سنتا ہے. میں بندہ عاصی ہوں, میں بندہ عاصی ہوں,
عطا کار ہوں مولا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا، میں بندہ عاصی ہوں، ایک تیرا اشارہ ہو آسان ہو منزل، ایک تیرا اشارہ ہو آسان ہو منزل، ایک لہر اٹھے اور میں اس پار ہوں مولا، ایک لہر اٹھے اور میں اس پار ہوں مولا، لیکن تیری رحمت کا اور وابستہ ہے امید میری تیرے کرم سے، وابستہ ہے امید میری تیرے کرم سے، تیرا ہوں فقط تیرا پرستار ہوں مولا، تیرا ہوں فقط تیرا پرستار ہوں مولا، لیکن تیری رحمت کا پھر تو میرے ایمان کو توانائی عطا کر، پھر تو میرے ایمان کو توانائی عطا کر، برسوں نہیں صدیوں سے میں بیمار ہوں مولا، برسوں نہیں صدیوں سے میں بیمار ہوں مولا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں